موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھے ہوئے سوار اب نیچے اتر کر گاڑی کو نشانے پہ رکھے ہوئے تھے، جبکہ ان کے ڈرائیور سواری پہ موجود رہ کر ہی اپنا کام کر گئے تھے۔ اس وقت چاروں کے چاروں ایک وقت میں گاڑی کی جانب بڑھے تھے اپنے کارنامے کو انجام دیکھنے کے لیے۔ بڑی دیر سے ہمارے ساتھ لکن میٹی کھیل رہا تھا۔ نذیر حسین یوں ہی اس کو ہوا بنائے ہوئے تھا۔ یہ ایس پی ہوشیار تو نہیں، ہاں ایک نمبر کا احمق ضرور ثابت ہوا ہے۔ پنگے لیتا ہے بڑے لوگوں کے ساتھ اور سیکیورٹی کے بغیر ایسے گھومتا ہے جیسے خالہ کے ولیمے پہ آیا ہو۔ دوسرا آدمی اپنے پان والے دانتوں کو دکھاتے ہوئے کہکا مار کر بولا، یہ میری زندگی کا سب سے آسان قتل ثابت ہوا ہے۔ تیسرے نے پوچھا، اب ہم جا کیوں نہیں رہے، نکلو اس سے پہلے کہ پولیس آئے۔ باقی تینوں کہہ کے مارتے ہوئے بولے، پولیس تو یہ مری پڑی ہے ہمارے سامنے، اور باس نے کہا تھا جب تک ہم اپنی آنکھوں سے لاش دے کر اس کی رکی سانسوں کی تصدیق نہ کر لیں واپس نہ آئیں۔ یار میں نہیں دیکھنا چاہتا، یقیناً اتنی گولیوں کے بعد ایس پی کی لاش کے بھی پرخچے اڑ گئے ہونے ہیں۔ گاڑی کی حالت دیکھ کر ہی اندازہ لگا لو کوئی کسر کہاں بچی ہے۔ میں لاش دیکھ لوں تو 2-3 دن نیند نہیں آتی۔ اوئے تجھے اس کام میں ڈال کس نے دیا؟ اگر تو اتنے چھوٹے دل کا ہے تو گھر پہ بیٹھ کر چائے پانی تیار کیا کر۔ مجھے بندہ مارتے ہوئے کوئی ڈر نہیں لگتا، بس مردے دیکھے نہیں جاتے، قبر یاد آ جاتی ہے۔ او بہ جا ایڈا تو کھلاڑی، چل کھول دروازہ اور اپنے فون میں ایس پی کی تصویریں اتار تاکہ ہم نکلے یہاں سے۔ چاروں نے ہتھیاروں کے ٹریگر سے ہاتھ ہٹائے ہوئے تھے۔ دو نے آگے بڑھ کر ایک طرف دروازے کھولے۔ ڈرائیونگ سیٹ خالی تھی۔ گاڑی کے نیچے سے ایک آگ کا شعلہ اٹھا تو جو سب سے اگلے والے کے سر میں سوراخ کرتا غائب ہو گیا۔ اگلے سیکنڈ ایک اور شعلہ پچھلے کے دل کو پھاڑ گیا۔ ایک کے پاؤں پہ نشان لگا، وہ وہیں لنگڑاتا ہوا دوہرا ہو گیا۔ چوتھے نے اتنی دیر میں فائر کھول دیا، اگر پیچھے سے آ پہنچنے والی گاڑی سے بلند ہونے والے موزر کا کارگر سا فائر اس کو بھی گرا گیا۔ اس کے ٹریگر دبانے والے ہاتھ اور ٹانگوں پہ گولیاں ماری گئی تھی۔ تاشفین نے اپنے ماتحتوں کو گھورا، تم لوگوں کے 4 منٹ پورے 5.5 منٹ ثابت ہوئے ہیں۔ اگر میں بروقت گاڑی سے نہیں کودتا تو آج کام ہو گیا ہوا تھا۔ جلد از جلد یہ جگہ صاف کرو، ان کو لے جاؤ، جو بچ گئے ہیں ان کا علاج کرواؤ اور جو ختم ہو گئے ہیں ان کا سارا ریکارڈ نکالو۔ آئے یہ پہلے سے اس کام میں ہیں یا آج پہلی واردات تھی؟ جی سر آپ کے بازو سے خون نکل رہا ہے، آپ کی جیکٹ کی آستین ساری خون سے بھر گئی ہے۔ تاشفین نے اپنے سیدھے کندھے پہ ایک نظر ڈالی جہاں سے اٹھنے والا درد اس کو بے حال کر رہا تھا، مگر اس نے سب کچھ نظر انداز کرتے ہوئے سڑک پہ گرے آدمیوں کے لیڈر کے قریب جھک کر اس کو سیدھا کیا، جو پسینے میں شرابور تھا اور لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا۔ ایس پی ہوں، کوئی مذاق نہیں ہوں، لوگوں کو تحفظ دینے والوں میں میرا نام آتا ہے، اس لیے مجھے 6 گاڑیاں اور 12 اسلحہ برادر لے کر گھومنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ تو میں سن چکا ہوں کہ تمہیں بشارت حسین کے بھائی نذیر حسین نے بھیجا ہے، تمہاری زندگی بخش دینے کی وجہ بھی یہی ہے کہ تم عدالت کے سامنے بتاؤ گے تمہیں یہاں کس نے اور کیوں بھیجا تھا، اور تمہارے ہڈی پھینکنے والے سے میں خود بات کر لوں گا۔ اس نے تلاشی لے کر اس آدمی کی جیب سے فون برآمد کیا جس کی سکرین پر ڈائل لسٹ پر جو نمبر موجود تھا وہی ملایا۔ دوسری جانب سے چھوٹتے ہی پوچھا گیا، کیا کام ہو گیا؟ مجھے اس کی ڈیڈ باڈی کی تصویریں چاہیے تاکہ میں پریس میں دے سکوں کہ اپنے ساتھ الجھنے والوں کا ہم کیا حال کرتے ہیں۔ اس کے لیے تمہیں بہت لمبا انتظار کرنا پڑے گا نذیر حسین، فی الحال تو میں تمہارے بندوں کے بیان کے ساتھ ان کی تصویریں کل کے ہر اخبار اور آج کے ہر چلتے ٹی وی چینل میں دینے والا ہوں۔ نذیر حسین خبریں دیکھنا مت بھولنا۔ تم تو بچ گئے ہو؟ جی الحمدللہ، سنا تو ہوگا ہی، اپنی ایک کہاوت ہے، ودی نو تے ستے خیراں، میرا بھی کوئی کچھ ایسے بگاڑتا جب مجھے بچانے والی ذات میرے رب کی ہے۔ تم جانتے نہیں ہو تاشفین اسرار کہ تم نے اپنی موت کو ماں کہہ لیا ہے۔ میں تب تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا جب تک تمہارا غرور نہ توڑ دوں۔ میرے بھائی کو ملنے والی ایک ایک تکلیف کا بدلہ میں تم سے لوں گا، بہت جلد تمہیں علم ہو جائے گا بھائی کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ تاشفین کا دماغ سیدھا حارث کی طرف گیا تھا جس کی طرف سے ابھی تک کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ تمہاری دھمکیوں سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے تم اس وقت کس قدر تکلیف میں ہو۔ حوصلہ رکھنا، اگلی پیشی پہ بشارت حسین کو سزائے موت بھی نہ ہوئی تو عمر قید تو ضرور ہو کر رہے گی، تیار رہنا۔ اس نے لائن کاٹ کر فون اپنے متحد کی جانب اچھال دیا، ساتھ ہی حکم دیا، مجھے گاڑی چاہیے۔ اپنا فون نکال کر فارس کا نمبر ملایا، کہاں ہو؟ کیا جگن بھی ساتھ ہے؟ سنو، اس کو لے کر گھر چلے جاؤ، مجھے ابھی ضروری کام ہے۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، گھر پہنچ کر مجھے اطلاع کر دینا۔ السلام علیکم سر، آئیے، گاڑی تیار ہے، وہ سر کو ہلکا سا خم کر کے جواب دیتا گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ ناظرین، ابھی ہمارے پاس خبر آ رہی ہے کہ ایک دفعہ پھر پولیس کے ساتھ ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔
ہم حکام کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس واقعے کی تفصیل سے آگاہی حاصل کر کے آپ تک پہنچائی جا سکے۔ ابھی ہم اپنے نمائندے کو آن کال لے رہے ہیں جو اس وقت جائے وقوع پر پہنچنے کی کوشش میں ہے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں فرید کہ اب تک آپ کے اپنے وسائل سے کیا جان پائے ہیں، اصل واقعہ کیا ہوا ہے؟ السلام علیکم فائزہ، ابھی مجھے علم ہوا ہے کہ ایس پی تاشفین اسرار کی گاڑی پہ 4 موٹر سائیکل سواروں نے حملہ کیا ہے، مگر معجزاتی طور پر ایک دفعہ پھر ایس پی تاشفین اسرار بال بچ گئے ہیں۔ ان کو بازو میں گولی لگی ہے اور ہلکی پھلکی چوٹیں ضرور آئی ہیں، مگر وہ اس وقت بالکل محفوظ ہیں۔ البتہ 2 حملہ آور موقع پہ ہی جاں بحق ہو گئے ہیں اور باقی 2 کی حالت بھی خطرے میں ہے، جن کو پولیس کی حراست میں نامعلوم جگہ پہ منتقل کیا گیا ہے، جہاں ان کا علاج کیا جائے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد پولیس کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی جائے گی جس میں حملہ آوروں کے بارے میں معلومات فراہم کی جائے گی۔ اور فائزہ، ہم بھی یہ بات تو جانتے ہیں کہ پولیس کے ساتھ ایسے حملوں کا سلسلہ بشارت حسین کے ڈیرے پہ چھاپے والے واقعہ کے بعد سے شروع ہوا ہے۔ تاہم پہلے جب ان کی گاڑی کو راکٹ کا نشانہ بنایا گیا، ہمارے بہت سے صحافی دوستوں نے یہی کہا کہ یہ حادثہ اتفاقی طور پہ پیش آیا ہے، تاشفین اسرار کو جان بوجھ کر ٹارگٹ نہیں کیا گیا تھا۔ مگر آج کے اس حادثے نے یہ بات ثابت کر دی کہ پہلا حملہ بھی اسی حملے کی طرح ٹارگٹ تھا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھی جائے گی کہ ایس پی تاشفین کے پاس ہی شاہ رخ کا قتل کیس ہے، جس میں انہوں نے بشارت حسین کو ناقابل ضمانت وارنٹ پر گرفتار کیا تھا۔ ہمارے ملک کی تاریخ میں ایسا کام پہلے شاید ہی ہوا ہو جہاں اتنے بڑے بزنس مین کو دن دہاڑے قتل کے کیس میں گرفتار کیا گیا۔ میڈیا پہ شاہ رخ کے والدین کی جانب سے بیان جاری ہوا تھا جس میں انہوں نے پولیس کا شکریہ ادا کیا تھا، انہوں نے اتنے عرصے بعد یہ کیس درج کرتے ہوئے کارروائی کی۔ مگر دوسری جانب بشارت حسین کی گرفتاری کے بعد سے پولیس کی ایک چوکی پہ پیٹرول بم پھینکا گیا تھا جس میں 2 اہلکار شدید زخمی ہوئے تھے۔ البتہ ابھی تک کوئی جانی نقصان سامنے نہیں آیا، مگر عام آدمی کے ذہن میں بہت سے سوال جنم لیتے ہیں، کیا ہمارے ملک میں طاقتور کو اس کے کیے کی سزا دینا اس قدر دشوار ہے؟ عام طور پر پولیس کے بارے میں عوام کے درمیان یہی تاثر پایا جاتا ہے کہ پولیس کمزور کی بجائے طاقتور کا ساتھ دیتی ہے، پر فائزہ، ہمارے کچھ افسران نے عوام کا اس محکمے پر اعتبار پھر سے بحال کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان افسران میں تاشفین اسرار کا نام سر فہرست پایا جاتا ہے اور ان کے علاوہ ان کے بہت سے ماتحت افسران بھی اپنی نئی قیادت میں بہت سے کیسز کو پوری ایمانداری سے نپٹا رہے ہیں۔ ایک اور بات جو ہمیں معلوم ہوئی ہے کہ اگر آپ کی لیڈرشپ ایماندار، دیانتدار ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے نیچے کام کرنے والا عملہ اپنی لائن سیدھی نہ رکھے۔ جی فریدہ، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کا تفصیلی معلومات سے آگاہ کرنے کا بہت شکریہ۔ ابھی چونکہ ہمارے پاس اس گاڑی کی فوٹیج آ گئی ہے جس میں ایس پی تاشفین سوار تھے جب ان پہ حملہ کیا گیا۔ ناظرین، گاڑی کی جو حالت ہوئی ہے آپ ٹیلی ویژن سکرین میں دیکھ سکتے ہیں، یقیناً اس کو دیکھ کر یہی معلوم ہو رہا ہے ایس پی صاحب کا زندہ بچ جانا واقعی کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ ٹیلی ویژن سکرین کے سامنے جڑ کر بیٹھی بلقیس بانو نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے اپنی بیٹی کے شوہر کو مخاطب کیا، میں نہیں چاہتی کہ جس طرح میں نے اپنا شاہ کھویا ہے اسی طرح تاشفین کے گھر والے اس کو کھوئیں۔ مید نیازی، چلو کیس واپس لے لیتے ہیں، دیکھو تو ظالموں نے گولیاں مار مار کر گاڑی کا بیرونی فریم ہی اڑا دیا۔ میرا تو یہی سوچ کر دل ڈوبے جا رہا ہے، اگر خدا نخواستہ میرا بچہ اسی میں موجود ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ جذباتی باتیں مت کرو بلقیس، تم اس کے لیے دعا کرو، اس نے وقت کے فرونوں سے ٹکر لی ہے۔ اس وقت کیس ہم نے واپس لیا تو ہم اس کے لیے کرائے پہ پانی پھیر دیں گے، اب چاہیے ہمیں انصاف ملے نہ ملے، ہر حال میں تاشفین بیٹے کا ساتھ ضرور دوں گا۔ آپ پیچھے ہٹنا مردانگی نہیں ہے، اوکھلی میں سر دیے لیا ہے تو سر پہ برستے موصلوں سے کیا ڈرنا۔ انم، کیا تاشفین کی بیوی بچے بھی ہیں؟ انم، جو پوری طرح ٹی وی میں غرق تھی، ماں کے سوال پہ چونکی، امی جی مجھے علم نہیں ہے، دیکھو وہ 2 دفعہ مجھ سے ملنے آیا اور میں نے اس کی ذات کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا، اب کی دفعہ جب آئیں گے تو پوچھ لیجئے گا۔ تم ایسا کرو، اس کو فون کرو، کل رات کا کھانا وہ ہمارے ساتھ کھائے، پھر میں اس کے بارے میں اس سے سارے سوال پوچھ لوں گی۔ اب بھی فون ملاؤ، میری بات کرواؤ تاشفین سے۔ امی، اس وقت کال کرنا مناسب نہیں لگ رہا، دیکھیں نا ابھی خبروں کے مطابق وہ اس قدر کٹھن حالات سے گزر رہے ہیں، کل بات کروا دوں گی، صرف 2 منٹ بات کروں گی، اس کا زیادہ وقت نہیں لوں گی، تم فون دو، میں خود کال ملا لیتی ہوں۔ انم نے بے بسی سے باپ کی جانب دیکھا جنہوں نے سر کے اشارے سے اجازت دے دی۔ انم نے کال ملا دی۔ چوتھی بیل پہ کافی شور کے درمیان تاشفین کی آواز سنائی دی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام تاشفین بھائی، انم بات کر رہی ہوں۔ جی میں نمبر پہچان گیا ہوں، کہیے سب خیریت ہے؟ جی سب خیریت ہے، اس وقت تو ہم لوگ آپ کی خیریت کی فکر ہو رہی ہے، اس لیے کال کی، آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتی، اس لیے امی سے بات کریں۔ جی ضرور۔ تاشفین بیٹے، تم ٹھیک تو ہو نا؟
آپ کی دعا ہے میں ایک دم فرسٹ کلاس ہوں. خبروں والے تو آپ کو علم ہے کیسے مسالہ لگا کر بات بتاتے ہیں. ہماری دعائیں تمہاری ساتھ ہیں بیٹا. میں چاہ رہی تھی تم کسی دن رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ. کیا تمہاری شادی ہوئی ہے؟ وہ مسکرایا. جی شادی شدہ ہوں. یہ تو بہت خوشی کی بات ہے. اپنی بیوی کو ضرور ساتھ لانا, مجھے بڑی خوشی ہوگی. جی ایک دفعہ کیس کا فیصلہ آ جائے پھر انشاءاللہ آپ کی یہ خواہش پوری کر دوں گا, مگر تب تک میں آپ سے ملنے ملانے سے گریز برت رہا ہوں. گھر پہ جوان بہن ہے, میں نہیں چاہتا کسی قسم کا کوئی اسکینڈل بنا کر مخالف پارٹی ہمارے کیس پہ حملہ کرے, کیونکہ وہ اس وقت ہر طرح سے آپ کو ڈھونڈنے نکالنے میں کوششوں میں ہوں گے تاکہ آپ کو نقصان پہنچا کر کیس ختم کروانے کے لیے پریشرائز کر سکیں, مگر انشاءاللہ ان کے ناپاک عزائم کبھی پورے نہیں ہوں گے. چلو بیٹا جیسے تم کہو, اللہ تمہیں کامیابی دے. تم نے ہم مجبور والدین پر بہت بڑا احسان کیا ہے. جانے کتنے عرصے کے بعد ہماری بیٹی ہمارے ساتھ رہ رہی ہے. یہ سب تم اور تمہاری ٹیم کی وجہ سے ممکن ہوا ہے. ماں جی اللہ کا وعدہ ہے مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے. آپ بس دعا میں یاد رکھیے گا, کل بڑا اہم دن ہے. انشاءاللہ بیٹے یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے. میں تو پل پل تمہاری کامیابی کی دعائیں مانگتی ہوں. ابھی میرے فون پہ ایک اور کال آ رہی ہے, آپ سے پھر بات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. نہیں ابو سو گئے ہیں, میں ان کو نہیں بتایا. پپو BBC آیا تھا مگر میں نے اس کو منع کر دیا کہ ابو کو مت بتائے, کیونکہ تاشفین بھائی کی کال آ گئی تھی. کہہ رہے تھے ڈاکٹر سے بینڈیج وغیرہ کروا لی ہے. پریشانی والی کوئی بات نہیں. حسیب کی بات پہ فارس نے جواب دیتے ہوئے کہا, یار پریشانی والی بات تو ہے ہی, آئے دن اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے. میرا دل ڈرتا ہے جب یہ گھر سے نکلتا ہے. میں 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر دور سے ہی اس پہ پھونک دیتا ہوں. پر سے پہلوان اتنا ہے کہ سیکیورٹی گارڈ بھی نہیں رکھتا. تم آپا کو لے کر گھر آؤ, اتنی دشمنیاں بنی ہوئی ہیں, اس طرح بہر رہنا ٹھیک نہیں ہے. میری غلطی ہے, میں نے سوچا اتنا گھبرائی ہوئی ہیں, ذرا سنبھل جائیں تب گھر جائیں گے, پر اب وہ میری بات ہی نہیں سن رہی. تم بھائی کو کال کرو. چلو میں کوشش کرتا ہوں. تم عباس کو سلا دو. بائے. حسیب کی کال بند کرتا جگن کی طرف آیا. آپا. فارس نے ایک دفعہ پھر ریسٹ واچ پہ نگاہ ڈالی جہاں 12:30 ہو رہے تھے. جگن کو دیکھنے لگا جو بت بنی بیٹھی بس فاسٹ فوڈ شاپ پہ لگے ٹیلی ویژن کی تاریخ پڑی اسکرین کو دیکھے جا رہی تھی. ٹیلی ویژن فارس نے ہی کہہ کر بند کروایا تھا. پاپا چلیں گھر چلتے ہیں. میں کہیں نہیں جا رہی, میرے لیے کیا حکم ہے. اب تو لوگ بھی مشکوک نظروں سے دیکھ رہے ہیں. ہم پچھلے 2.5 گھنٹے سے یہاں بیٹھے مکھیاں مار رہے ہیں. اس کو فون کرو اور بولو ادھر آئے. میں 3 دفعہ کال ملا چکا ہوں, کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا. دوبارہ ملاؤ. وہ مصروف نہ ہوتے تو پہلی بیل پہ ہی کال کا جواب دے دیتے. میں کہہ رہی ہوں اس کو کال ملاؤ. پھر تمہیں اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ ڈانٹ پڑ جانی ہے. پھر ٹھیک ہے چپ کر کے بیٹھے رہو, کیونکہ میں بھی تب تک گھر نہیں جاؤں گی جب تک وہ خود ادھر نہیں آتا. یہ لوگ 1 بجے بند ہو جاتے ہیں. فارس نے شاپ کا حوالہ دیا. اس کے بعد باہر بیٹھ جاؤں گی, پر اس کے بغیر گھر نہیں جاؤں گی. پیاری آپا غصہ جانے دو. جواب میں جگن نے اسے مکمل طور پر اگنور کر دیا. فارس فون لے کر باہر نکل گیا. دروازے سے باہر کھڑے کھڑے اس نے 3 دفعہ مزید کال ملائی مگر کوئی جواب نہیں ملا. اب کے فارس کو بھی تفتیش ہونے لگی. اس نے میسج بھیجا, ابھی گھر جانے سے انکاری ہو رہی ہے, کال اٹھاؤ یا کال کرو. رات ڈل گئی ہے اور ہم لوگ ایک فوڈ شاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پورے 10 منٹ بعد میسی کا جواب آیا, پاگل آدمی اس کو گھر لے جاؤ, میں ایک میٹنگ میں ہوں. وہ کہتی ہیں وہ تاشفین کے بغیر گھر نہیں جائیں گی. غصے سے کہہ رہی ہے یا پیار سے؟ بیٹا تو خود آ کر پوچھ لے. دوسری جانب سے تاشفین نے ہنسی والی ایموجی بھیجی, ساتھ ہی کہا جگہ بتاؤ میں آتا ہوں. فارس نے ایڈریس لکھ بھیجا اور خود اندر آ کر جگن کے لیے کچھ پینے کو آرڈر کیا. 1 بجے فارس کو میسج ملا, باہر آؤ. فارس شیشے کے پار سڑک پہ آ کر رکنے والی گاڑی بھی دیکھ چکا تھا. چلیں آپا بھائی آ گیا ہے. جگن پوری طرح متوجہ ہوئی. کہاں ہے؟ باہر گاڑی میں. فارس کے ہمراہ ہی باہر آئی. سامنے کھڑی گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ براجمان وہ اس وقت فون میں مصروف تھا, مگر اس کو دیکھ کر ہی جگن کے جلتے دل پہ ٹھنڈی پھوار سی برسی, ورنہ جب سے خبروں میں تباہ شدہ گاڑی کی تصویر دیکھی تھی جسم میں جیسے جان نہ رہی ہو. تاشفین نے اس کو دیکھ کر اس کے لیے دروازہ کھول دیا. فارس کو موٹر سائیکل کی جانب بڑھتے دیکھ کر اگلا حکم دیا, فارس تم گاڑی میں آؤ. عامر تم موٹر سائیکل لے جاؤ. عمر نامی اہلکار جی سر کہتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ سے نکل گیا. وہ خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی. تاشفین نے محسوس کر لیا تھا اس سے فاصلہ رکھ کر بیٹھی ہے, مگر کہا کچھ نہیں. تاشفین کا فون بجنے لگا. جگن نے اس کے ہاتھ سے فون لے کر اگلی سیٹ کی جانب پھینک دیا. سارے فساد کی جڑ یہ نوکری ہے. میں زندہ سلامت تمہارے پہلو میں بیٹھا ہوں, کیا یہ کم ہے؟ ہاں کم ہے, بہت کم ہے. جانتے ہو تمہارے متعلقہ لوگوں کی جان کیسے سولی پہ اٹکتی ہے جب گھنٹہ 2 تک یہی معلوم نہ ہو سکے آیا تم زندہ بھی ہو کہ نہیں. تاشفین سمجھتا تھا کہ وہ شاک میں ہے اور وہ اس وقت سمجھانا سودمند ثابت نہیں ہونے والا. اس نے آگے جھک کر جگن کا ٹھنڈا یا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا.
اور اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان چھپا لیا۔ فارس نے سارا راستہ ایک لفظ نہیں بولا۔ گھر پہ پہنچے تو صرف حسیب جاگ رہا تھا۔ جیسے ہی تاشفین ہال کی روشنی میں داخل ہوا، حسیب کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئیں۔ فارس لب بھینچے کھڑا مسلسل تاشفین کو دیکھے گیا، جہاں جگن کا اپنی آنسوں پہ اختیار ختم ہو گیا۔ تاشفین نے جیکٹ ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، ماتھے پہ آنکھ کے قریب سفید پلسٹر لگا ہوا تھا، بائیں ہاتھ کی اوپری جلد چھلی گئی تھی۔ سارے لباس میں مٹی کے نشانات تو تھے ہی، مگر جیکٹ کی پوری آستین اور شرٹ کا اگلا حصہ خون کے دھبوں سے بھرا ہوا تھا۔ جتنی بری حالت میری بظاہر نظر آ رہی ہے، حقیقت میں اتنی بری نہیں ہے۔ ذرا ہارٹ باتھ لیتا ہوں، اس کے بعد دیکھنا ایک دم فریش نظر آؤں گا۔ ہم تمہیں کسی قیمت پر بھی کھونا نہیں چاہتے۔ یار فارس، تم تو سمجھدار ہو، تم بھی شروع ہو گئے ہو۔ میں آنکھیں بند کر کے بغیرتوں کی طرح نہیں بیٹھ سکتا جب میرا بھائی باہر زندگی اور موت کی بازی کھیل رہا ہو۔ آفرین تھکے ہوئے انداز میں صوفے پہ بیٹھ گیا اور وہ تینوں ویسے ہی اداس چہرہ لیے اس کے سر پہ کھڑے رہے، حتیٰ کہ اس کو کہنا پڑا، یا تم لوگ تشریف رکھو گے کہ دعوت نامہ دوں؟ سیب اس کے برابر بیٹھتا ہوا گویا ہوا، بھائی جاب چھوڑ دیں۔ جاب چھوڑ دوں تو کیا موت کا فرشتہ اپنے رجسٹر سے میرا نام مٹا دے گا؟ ان آنسوؤں سے ردی ہوئی آواز میں بولی، تمہیں ڈر کیوں نہیں لگتا؟ آخر ہم لوگوں کو تکلیف دے کر کیا سکون ملتا ہے؟ کیا چاہتے ہو بزدل بن جاؤں؟ ایک ماں کے بیٹے کو قتل ہوا ہے، جانتے ہو وہ ماں بیٹا کھونے کے بعد رو رو کر اپنی آنکھوں کا نور بھی کھونے پہ آئی ہوئی ہے۔ جوان اولاد طبی موت مر جائے تو صبر آتے آتے ہی آ جاتا ہے، مگر یوں حادثاتی موت پہ صبر نہیں آتا جب آپ کے بے گناہ پیارے کو مارنے والے معاشرے میں دندناتے پھر رہے ہوں، اور دوسری طرف اگر سزا نہ دو گے تو معاشرہ مر جائے گا۔ کیس عدالت میں لگ چکا ہے، اب ضروری نہیں کہ تم ساتھ دو، تم جو کر سکتے تھے کر چکے ہو، پلیز اب اس کیس سے دستبردار ہو جاؤ۔ جگن کے کہنے پہ وہ دو ٹوک انداز میں بولا، میں ایسا کچھ نہیں کر رہا ہوں۔ تب سے خاموش کھڑا فارس بولا، کم از کم اتنا تو کر سکتے ہو نا بھائی کہ اپنی سیکیورٹی ٹیم کو ساتھ رکھا کرو۔ کس طرح سمجھاؤں کہ جو رات قبر میں لکھی ہے وہ قبر میں ہی آنی ہے؟ تم ایسی فضول باتیں کرنا بند نہیں کر سکتے؟ خود کو سمجھتے کیا ہو؟ میرے بھائی ادھر بیٹھے نہ ہوتے تو اس سوال کا جواب بہت اچھا دینا تھا۔ یہاں پہ سر کھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم لوگوں نے ڈنر کیا؟ جگن نے اپنے جوتے اتار کر وہیں صوفے کے قریب رکھے اور ننگے پیر واش بیسن کی جانب بڑھتے ہوئے ان تینوں سے سوال کیا۔ فارس نے تاشفین کے آگے ہاتھ جوڑے، یہ دیکھ بھائی، اور کچھ نہیں تو میرے بندے ہاتھوں کی ہی لاج رکھ لے۔ تاشفین نے اس کے بندے ہاتھوں کو دیکھا اور مسکراہٹ دباتے ہوئے آنکھیں دکھا کر بولا، تو باز آجا بیٹا ورنہ الٹے ہاتھ کی پڑے گی۔ میرا سر دکھ رہا ہے، یہاں میری کلاس لی جا رہی ہے جیسے میں 3 سال کا ننھا بچہ ہوں۔ نہ بھائی، کوئی اندھا بھی تجھے 3 سال کا نہیں کہہ سکتا، ہاں 30 کا ضرور ہے۔ جگن منہ ہاتھ دھونے کے بعد تولیے سے ہاتھ پیر پہنچتی ہوئی مسلسل تاشفین کی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی۔ میں کھانا باہر نہیں لاؤں گی، اگر بھوک لگی ہے تو تینوں وہیں اندر آ جاؤ۔ سب سے پہلے تاشفین اپنی جگہ سے اٹھا، جو حکم مائی لیڈی۔ بندے کی کیا مجال جو انکار کرے؟ جگن نے گھوری سے نوازا، جواب میں وہ مسکراتا ہوا ہاتھ دھونے لگا۔